ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں قاری سید صداقت علی۔ پیغام پاکستان میں ہم مختلف شخصیات سے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کے علم جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جو شخصیت بھی یہاں پر آئے گی وہ صرف پاکستان اور پاکستان کی بات کرے گی اور ہمیں ایجوکیٹ کرے گی کہ واٹ از پاکستان، وائی وی آر پاکستانی، ہم کیوں پاکستانی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوگا ان کی وجہ سے اور ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ آج جو شخصیت ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں ان کا بڑا علمی خانوادہ ہے اور قرآن بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں ڈین آف اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ سر بڑی مہربانی صاحب، آپ کی بڑی نوازش کہ آپ تشریف لائے۔ پیغام پاکستان کیا ہے؟ ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پیغام پاکستان بنیادی طور پر ایک ڈیکلیریشن ہے۔ اچھا، جو پاکستان کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، ویسے تو بنیادی طور پر علماء نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے اور ایک ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک بہت بڑی ایک مصیبت تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں 1800 علماء نے دستخط کیے۔ اس کے بعد اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز نے، جتنے بھی کمیونٹی کے مختلف طبقات ہیں، ان سب نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ تو ایک ایسا کمپریہنسو ڈیکلیریشن ہے کہ جس میں ایک عہد بھی ہے، ایک فتویٰ بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ ہم اس پاکستان کی سالمیت کے لیے، پرامن بقائے باہمی کے لیے اور ریاست کے ساتھ پورا جو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے اپنا کنٹریبیوشن۔ ڈاکٹر صاحب اس فتوے کے اوپر، اس نیریٹو کو، اس بیانی پر یہ انڈوزمنٹ کے لیے تو بڑی بڑی شخصیات نے سائن کیے ہیں اور اس کو انڈوز کیا۔ اس میں شیخ الازہر بھی شامل ہیں اور گرینڈ مفتی ایجپٹ بھی شامل ہیں، باقی شخصیات۔ جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابتداً اس میں جو ہے پاکستان کے علماء نے دستخط کیے تھے، لیکن اس کے اندر پھر اس کو ورلڈ وائڈ بہت ہی پذیرائی ملی اور اس کے اوپر انڈونیشیا کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں بھی اس طرح کا ایک اعلامیہ جاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جیسے آپ نے فرمایا، پوری دنیا میں اس کو ایک قبولیت عامہ حاصل ہوئی کہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اصل میں جب آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو دو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اس پیغام پاکستان کے اندر۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ ہمارے جو باہمی مسلکی، مذہبی یا کسی بھی طرح کے جو عصبیتی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست کے حوالے سے بعض ایسے دنیا میں، یعنی ہمارے پاکستان کے اندر بعض ایسے گروپس ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسلامیت کے حوالے سے سوالات اٹھا رکھے۔ دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ لوگوں نے شکوک و شبہات یہ پیدا کر رکھے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، چونکہ پوری دنیا میں ہم آزاد یعنی ایک ریاست تو ہیں لیکن ہم دنیا سے علیحدہ ہو کر نہیں رہ سکتے، آپ کو دنیا کے ساتھ اپنی سفارتکاری رکھنی پڑتی ہے۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ کے حوالے سے دیکھیں تو بڑا کلیئر میسیج ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تو بالکل ایک بلٹ پوائنٹس کی صورت میں فتوے کے اندر اور اس میسیج کے اندر دیا گیا ڈیکلیریشن میں۔ لیکن اگر ہم شریعت کا عمومی طور پر مطالعہ کریں تو دیکھیں، ایک ہے اختلاف میں شریعت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں جو اسوہ دیا ہے اور جو طرز عمل دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بھلے جتنا مرضی اختلاف ہو، لیکن ایک اختلاف وہ ہے جو میرا آپ کا مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، فقہی اختلاف ہے، بہت سارے معاملات میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک وہ اختلاف ہے، ہم آپس میں جتنے مرضی گروپس کے لوگ ہوں، ایک وہ اختلاف ہے، ایک ہمارا روپ ہے جو ہمارا مسلمان اور اینٹی مسلم، جو مسلمانوں کا غیر مسلموں کے مقابلے میں جو گروہ بندی ہے، یہ ایک اس کے حوالے سے اس کا ایک ملت اسلامیہ کا ایک تصور ہے، ملت اسلامیہ کا ایک گروپ ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپس میں اختلاف ہو، لیکن جب آپ کا غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ کی کیفیت ہوگی، یا جب آپ نیشن سٹیٹ بن گئے، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئے، یا آپ پوری دنیا کے لیول پہ ملت بن گئے، تو آپ جب غیر مسلموں کے مقابلے میں ہوں گے تو آپ کا فقہی اختلاف جتنا مرضی ہو جائے،
آپ ایک گروپ ہوں گے، آپ کبھی بھی غیر مسلموں کو یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ آپ آپس میں ایک نہیں دو یا چار ہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عبداللہ بن ابی تھا وہ تو منافق تھا، اور منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ فقہی اس کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ دشمن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے دشمنی کی، اور جب وہ غزوہ بنو مستلق سے واپس آئے ہیں تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی کوشش کی، اور پھر جب مدینہ داخل ہونے لگا اس نے کہا کہ ہم مدینہ سے نکال دیں گے ان کو، لیکن جب وہ مدینہ داخل ہونے لگا تو اس کا اپنا بیٹا جو مخلص مسلمان تھے عبداللہ بن ابی، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ داخل ہوا۔ جب اس کی ہرزہ سرائی کی یہ خبر قرآن نے بھی دے دی، سورہ منافقون نازل ہو گئی، تو اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی گردن نہ مار دوں، میں اس کو قتل کر دوں، اور حدیث کے الفاظ ہیں اضرب عنق ھذا الخبیث، اضرب عنق ھذا المنافق۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو یہ فرمایا کہ اس کو خبیث نہ کہو، نہ یہ فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو، لیکن یہ فرمایا کہ اس کی گردن نہیں مارنی، قتل نہیں کرنا۔ اچھا، قتل نہیں کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کی گردن نہیں مارنی کہ غیر مسلم کہیں گے، لوگ کہیں گے، لوگ سے مراد یہ ہے مسلم، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیں، اب دیکھیں وہ ساتھی تھا، وہ تو ساتھی نہیں تھا، وہ تو دشمن تھا، اس نے تو دشمنی کی حدیں پار کی ہیں، لیکن چونکہ غیر مسلموں کے سامنے اسلامی مملکت اور ملت اسلامیہ کے روپ میں وہ ایک گروپ تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، لہٰذا جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے تو آپ فقہی طور پر جتنا مرضی اختلاف رکھیں، آپ پولیٹیکلی سیاسی طور پر اس کو اپنے گروپ میں شامل رکھیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ دیا کہ اس کو قتل بھی نہیں کرنا، کوئی دہشت گردی جنم نہیں لیتی، آپ کسی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پرامن بقائے باہمی کے ساتھ آپ رہیں گے۔ فقہی طور پر آپ اس کے اوپر جو مرضی فتویٰ جاڑیں، آپ اس کو کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، اسلام سے خارج ہے، یہ منافق ہے، جو بھی ہے، لیکن ایک اگر وہ ملت اسلامیہ کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ غیر مسلموں کے سامنے ایک ملت ہوں گے، ایک گروپ ہوں گے، پولیٹیکل اس گروپ کو ڈیمیج نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ایک راستہ۔ دوسری جو ڈائمنشن ہے ریاست کے حوالے سے، دیکھیں ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت لوگ عجیب و غریب سوالات اٹھاتے ہیں، یہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں فرق کر کے شکوک و شبہات میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ملک ایک باڈی ہے، اس کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، جس طرح ایک فرد کا دعویٰ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، پھر ہم نماز نہ پڑھتے ہوں تو بھی مسلمان ہیں، ہم روزہ نہ رکھتے ہوں پھر بھی مسلمان ہیں، بد عمل کے بد عمل ہوں پھر بھی مسلمان ہیں۔ کیوں؟ ہمارا دعویٰ مسلمانی کیا ہے، ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی آگے تفصیلات ہیں۔ کیا خیال ہے اس ملک کے بارے میں جس کا آئین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کتاب و سنت اس کا سپریم لا ہے، اور کوئی قانون یہاں کتاب و سنت کے بغیر نہیں بن سکتا؟ تو جو ملک یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اسلامی کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا وہ عین اسلامی ملک ہے، اگرچہ اس کے اندر کئی خرابیاں ہوں، اگرچہ اس کے نظام کے اندر کئی خرابیاں ہوں، وہ خرابیاں اس کے اسلامی تشخص کو قطعاً داغدار نہیں کر سکتی۔ بطور مسلمان اور پاکستانی ہمارے کیا فرائض ہونے چاہیے؟ دیکھیں، ہم ایک انڈیویجول جو ہے نا، وہ اصل میں پورے معاشرے کا تشخص ہوتا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لہٰذا ہر فرد اپنے آپ کو اس ملت سے الگ نہ سمجھے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کنٹریبیوشن کم ہے۔ ہم یہاں پہ روز گلے کرتے ہیں، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ خرابیاں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کچھ کنٹریبیوشن تو کریں۔ اس کا دیکھیں قاری صاحب، سب سے پہلا اور آخری ایک ہی پوائنٹ ہے، اس ملک کی اونرشپ لیں، بالکل، اس ملک کو اپنا سمجھیں۔ you have to own it۔ ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، جب اپنے گھر کو اون کر لیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، تو ہمارے گھر کی بجلی خراب ہوتی ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کی ٹوٹی خراب ہوتی ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا لان ٹھیک کرنا ہمارا مسئلہ ہے،
ہم پورے گھر کی چار در چار دیواری کا تحفظ کرتے ہیں تو یہ ملک بھی تو ہمارا گھر ہے. بے شک. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے، ہزار شکر کے رہنے کو گھر میسر ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا گھر ہے. تو اس گھر کا تقدس وہی ہے، اس ملک کا وہی تقدس ہے جو ایک گھر کا ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بیرونی آنکھ اس میں جھانکنے کی کوشش کرے تو حدیث نبوی کے مطابق آپ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں کچھ چیز مار کر تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو ہر فرد جب ہر انڈیویجول جب اس کی اونرشپ لے لے گا، پھر قاری صاحب یہ پاکستان آپ کا بھی ہے، پھر میرا بھی پاکستان ہے، اور پھر جب یہ ہمارا گھر ہوگا تو ہم سڑک پہ چلتے ہوئے سڑک کو گدلا نہیں کریں گے، ہم سڑک کو خراب نہیں کریں، ہم سڑک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے گھر کی سڑک ہوگی. پھر ہم اس طرح اصل مسئلہ یہاں پہ اونرشپ کا ہے. لہٰذا میں اس پیغام پاکستان کے توسط سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، بڑوں کو، سب کو میں عرض کروں گا کہ پاکستان کی اونرشپ لیں، ہمارا گھر ہے، اور اس کی اصلاح کی کوشش. دیکھیں ایک مالی ہے نا، ایک مالی پودا لگاتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی گوڈی بھی کرتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ بالکل صحیح، میری چیز ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ لگایا پودے کو، اس کو پروانی میں نے چڑھانا. تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے باغبانی بھی کرنی چاہیے. دیکھیں اس کے ملٹیپل امپیکٹ ہے، اس کا نا ملٹیپل ایفیکٹس ہے. دیکھیں جب آپ اونرشپ لے کے کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں صرف آپ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، آپ ساتھ ہی ساتھ پورے انوائرمنٹ کی، پورے ارد گرد کی ہر چیز کی اصلاح کی کوشش. ڈاکٹر صاحب اگر ہر شہری پاکستان کو اون کرے تو اجتماعی طور پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے مختلف قسم کے اثرات ہیں. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی اصلاح شروع کر دے گا. اصلاح اپنی ہوگی، پھر ماحول کی ہوگی، پھر یہ اصلاح بڑھتے بڑھتے جہاں تک انسان کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں تک استطاعت ہے وہ کرے گا. اگر کوئی ادارے میں بیٹھا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی کاروبار پہ بیٹھا ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، یعنی اس لیے نہیں کہ وہ کاروبار کرنا ہے اس نے اپنے کمانے کے لیے، اس نے اس لیے کاروبار بھی کرنا ہے کہ میرے ملک کو کس کس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں وہ یہ دیکھے گا. نوکری اس لیے نہیں کرنی کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، نوکری اس لیے بھی کرنی میرے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا پورا پرسیپشن چینج ہوگا. اصلاح کا ایک عالمگیر قسم کا اور ملک گیر قسم کا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا. یہ وہ قاری صاحب ماحول ہے. ایک آپ یوں کہہ لیجیے قرآن نے اس کے لیے بڑی شاندار ضمانت دی ہے. سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جب کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی معاشرے میں اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا. گویا ہم اگر اس کی اونرشپ لے کے آج اصلاح کا عمل شروع کر دیں تو یہ گویا ہمارے ملک کے تحفظ کی ضمانت بھی ہے. اور یہ اجتماعی طور پر ہمارا ملک جو ہے اس کی نظریاتی، وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ پورے ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے. جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں، جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں وہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں. لیکن جب ہم اصلاح کے عمل میں سب ایک مربوط اصلاح کا عمل کریں گے تو یہ عمومی طور پر انشاءاللہ ہمارے ملک کے تحفظ کی ضمانت ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت لطف آیا. میں خود ایجوکیٹ ہوا ہوں، ہماری پبلک ایجوکیٹ، میں سمجھتا ہوں ہماری پبلک کو بھی اویئرنیس نہیں ہے اتنی، اور ان پروگراموں کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہمارے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے اور پھر وہ اس طرف آئیں گے جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہیو ٹو اون اٹ. ہمیں جب تک اون نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس ملک پاکستان کے نہ محافظ بن سکتے ہیں، تو نہ اس کی اکانومی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کس موقع پر آپ کو پھر تکلیف دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین سامعین، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بڑی ہی مدلل، ایمان افروز اور حوالوں کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائی. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.